السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 102، 103 اور 104 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل ینتظرون، فا کے معنی کیا، حل کے معنی ویسے تو کیا ہوتا ہے، فا کے معنی تو، حل فا کے معنی پس، حل کے معنی ہوتا ہے کیا، لیکن آگے اللہ آ رہا ہو تو پھر اس کا معنی نہیں۔ فہل پس نہیں، ینتظرون وہ انتظار کر رہے۔ ینتظرون کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، واو نون آخر میں جمع کی علامت، اور یہاں سے انتظار بنانا چاہیں تو آرام سے بن سکتا ہے یا منتظر، میم نون تیز زہر اردو والا۔ اللہ مگر، مثل ایام الذین، مثل ان کی، مثل کے معنی طرح، مثال جیسے ہو، ایام یوم کی جمع، الذین ان لوگوں کے، ان کے دنوں کی طرح، خلو جو گزر چکے۔ خلو کو دیکھیں تو یہاں سے خلا بن سکتا ہے اردو کا، خے لام الف۔ خلا کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہوا نہ ہو یا جو خالی جگہ ہو۔ جب خالی جگہ جو ہوتی ہے وہ جیسے خلوت ہوتی ہے، خلوت بھی بندہ تنہا ہوتا ہے، خلوت کا لفظ بھی بن سکتا ہے، اور پاس بیٹھنے والے نہیں ہوتے، گزر چکے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھا تھا اٹھ کے چلا جائے تو خلوت ہوگی آپ کے پاس۔ سمجھانے کے لیے اس کو میں نے اس طرح لنک کیا ہے، ویسے اس کا خلا بھی بن سکتا ہے۔ من قبلہم ان سے پہلے، ان سے قبل، قل فرما دیجئے، فانتظروا انتظار کرو، واو الف آخر پہ تم سب انتظار کرو، فا کے معنی پس، پس تم سب انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، معکم من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے، یا نون بھی جمع کی علامت ہے آخر میں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے تو وہ انتظار نہیں کر رہے مگر برے دنوں کی طرح کا، ان کے برے دنوں کی طرح کا، جو گزر چکے ان سے پہلے، جو ان سے پہلے گزر چکے ان کے برے دنوں کی طرح کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر، ننجی ہم نجات دیتے ہیں، ننجی کو پہلے پڑھ بھی چکے ہیں آپ، تو پہلا نون کے معنی ہم، آگے نون جیم ہے، الف سے لگا دے نجات بن جائے گا۔ ہم نجات دیتے ہیں رسولنا ہمارے رسولوں کو، اپنے رسولوں کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، کاف کے معنی طرح، ذالک یہ ہوتا ہے اسی طرح، حقاً حق ہے، علینا ہم پر، ننجل مومنین ہم نجات دیں مومنوں کو، یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے سب کو کیا کرتے ہیں؟ نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح سب مومنوں کو نجات دینا ہم پر حق ہے۔ قل فرما دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایسے ریفریش کر رہا ہوں، یہ اگر یہ الناس کے ساتھ الف نون نہ ہوتا تو پیچھے بھی یا ایو نہیں آنا تھا، جیسے یا نبی، یا رسول، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، تو جب یہاں پہ آگے الف نون ہوگا تو پھر پیچھے الف یہ آتا ہے، یا ایو معنی وہی ہوتا ہے، جیسے یا ایھا النبی ہو
تو آگے الف نون ہوتا ہے نبی سے پہلے، الف لام۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی شکم، شک میں، شک ہم پنجابی میں بھی اردو میں بھی کہتے ہیں، شکم من دینی، میرے دین سے، فلا، پس نہ، آبدو، میں عبادت کرتا، پس نہیں میں عبادت کرتا، الذین، ان کی، جن کو، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن کی عبادت اللہ کے سوا تم کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولیکن، اور لیکن، لاکن کو دیکھیں تو لیکن جیسا ہے، بس لاؤں کے بعد یہ لگانے کی ضرورت ہے، اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی، جو، یتوفاکم، فوت کرتا ہے تمہیں، یتوفا کو دیکھیے، یا کے معنی وہ، اور وفا ہے تو اس سے وفات بنا سکتے ہیں آپ، وافا، آگے تے لگا دیں، کم تمہیں، امر تو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے امر کیا گیا ہے، امر، اوامر اس کی جمع ہوتا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، ان کے، آ کے معنی میں، اکونا، ہو جاؤں، یہ کانا، کن، یہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، من المومنین، مومنوں میں سے، با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اے انسانوں، آپ فرما دیجئے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو، جو میرا دین ہے، میرے دین کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو، تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو، اور لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہوا۔ آئیے ہم مختصر تفسیر دیکھتے ہیں، واپس آئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ بظاہر تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کفار مکہ ہی اس کا تخاطب تھے، ویسے تو قیامت تک آنے والے تمام لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا یہ نہیں انتظار کر رہے، مگر یعنی یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ اسی بات کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے لوگوں پر برے دن آئے، ان پر بھی وہ آ جائیں جو پہلے گزر چکے۔ تو کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ چونکہ مکے والوں نے کون کون سی نشانی نہیں دیکھی تھی اور پھر بھی نہیں مان رہے تھے، جب اللہ کی بار بار نشانیاں دیکھ کر کوئی ڈھیٹ ہو جائے تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اور مشرکین مکہ ان لوگوں سے واقف تھے، ان کے آباء و اجداد سے، اپنے آباء و اجداد سے انہوں نے یہ سن رکھا تھا سینہ بسینہ کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، لیکن یہ باز نہیں آ رہے تھے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو پھر نجات دے دیتے ہیں اور ایمان والوں کو، جیسے آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کو اللہ نے بچا لیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، اسی طرح لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، کافروں کو پر پتھروں کی بارش ہوگی، اسی طرح نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور باقیوں کو ڈبو دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں، اللہ ہمیں ایمان والوں میں شمار فرما دے، آمین۔ وہ ایمان والے جن کو بچانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حق ہے۔ بس دیکھ لیجئے ہماری اپنی کسر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بہتر کریں، ہم اپنے ایمان کو ٹھیک کریں، اس درجہ تک لے کے آئیں
جہاں پر اللہ مومنوں کو بچاتا ہے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہمارے نام بھی مسلمانوں والے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے اعمال پر غور کیا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اگلی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے آپ ان کو بتلا دیں کہ اے انسانوں، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو میرا دین ہے، دین اسلام ہے، تو پھر سن لو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اور دیکھ لیں، عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے انسان کہاں کھڑا ہوگا اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ کسی مشرک اور کافر کا کام ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں عبادات کی قسموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ مالی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے۔ یہ موٹی موٹی عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ پکارنا اللہ کو ہے، دعا کے لیے غیبی پکار جو ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حقوق کسی کو نہیں دینے۔ عبادت اسی کا حق ہے جس نے پیدا کیا، سب کچھ دیا، اسی کی عبادت کی جائے، وہ مالی ہو یا بدنی ہو۔ بدنی میں نماز روزہ حج زکوٰۃ رکوع سجدہ قیام، اور مالی میں روپے پیسہ خرچ کرنا، وہ اللہ کے نام پر کرنا چاہیے، اسی کی عبادت ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کرتا پھر جن کی تم کرتے ہو، میں تو اس اللہ کی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ اتنی بڑی دلیل اللہ نے دے دی کہ اگر جن کی عبادت تم کرتے ہو، اگر وہ عبادت کے قابل ہوتے تو ان کو موت کیوں آتی؟ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بتوں کی بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس لکڑی اور مٹی کے اور پتھر کے بت تھے، ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اگر انہوں نے بتوں کی عبادت کرنا ہوتی تو پھر انسانی شکل کیوں بناتے؟ سونے کا ڈھیر لگا کے اس کے سامنے عبادت کر لیتے۔ انسانی شکل کیوں بنائی سونے کی مورتی کی یا پتھر اور لکڑی کی مورتی کی؟ تو گویا اللہ فرماتا ہے جو اللہ تمہیں مارتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں۔ تو فوت کون ہوتا ہے؟ موت کسے آتی ہے؟ جو زندہ ہو۔ تو یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو دوام نہیں، کسی کو ہمیشہ زندگی نہیں، اسی لیے نہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور اس میں کیا شک ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، اور انبیاء کرام کی کیا بات، ان کے رتبے کی، ان کے مرتبے کی، اور پھر کوئی نہیں رہا۔ آخر پہ جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء تشریف لائے، جو نبیوں کے امام تھے، جو اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، جو آخری نبی تھے، جن پر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کو بھی ہمیشگی اور دوام نہیں دیا۔ 63 سال کی عمر میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جس کو موت آ جاتی ہے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی؟ تو کوئی اور کون ہوتا ہے جس کی ہم عبادت کریں؟ اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں۔ مومن جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی مومنوں میں شمار کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔